یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات سے زینت بخشی، خوبصورتی بخشی، زینت عطا کی، خوبصورتی عطا کی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق، محبوب مخلوق انسان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی محبوب مخلوق انسان میں سے ایک خاص جماعت کو چن لیا، ایک خاص جماعت کو منتخب کر لیا، جو اللہ کی مخلوق انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے بھی ہیں، مقام والے بھی ہیں، شان و شوکت والے بھی ہیں، مقام و مرتبہ والے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں اللہ کے مقرب بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سے اللہ نے جو سب سے زیادہ بلند مرتبہ عطا کیا، بلند مقام عطا کیا، شان و عظمت عطا کی، شان و شوکت عطا کی، وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا۔ اللہ پاک نے وہ مرتبے، وہ مقام، وہ عظمتیں جو اپنے سارے نبیوں کو عطا کی تھیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے مقامات، سارے کے ساری عظمتیں، سارے کی ساری رفعتیں، ساری کی ساری صفات اپنے محبوب نبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کی ساری صفات کو جمع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں میں عظمت اور مقام والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آ نہیں سکتا، کوئی نیا نبی اور رسول دنیا میں آ نہیں سکتا۔ نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک رہنے والی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی قیامت تک رہنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب بھی قیامت تک رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے سارے نبیوں کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کیں، وہ سب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیں اور عظمت اور مقام عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا نبی وہ عظمت والا، وہ شان والا، وہ مقام والا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، جس چیز کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ بن جاتا ہے، وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک خاص جماعت ہے جس جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا، قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس مقدس جماعت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو بڑی عظمت اور شان عطا کی، بڑا مقام عطا کیا اور بڑی رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ صحابہ کی مقدس جماعت میں سے پھر اللہ پاک نے ایک عظیم ہستی کو چن لیا، جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اپنی نبوت کو پیش کیا، نبوت کے پیغام کو پیش کیا، نبوت کی بات کو پیش کیا، سب نے سوچنے کا وقت لیا، سوچنے کی مہلت لی، لیکن ان سب میں صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن پر میں نے اپنی دعوت کو پیش کیا، اپنے پیغام کو پیش کیا، اپنی بات کو پیش کیا، تو صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر چوں چنا کیے، بغیر سوال کیے، بغیر پوچھے، بغیر اعتراض کیے میری دعوت پر، میری بات پر، میرے پیغام پر لبیک کہا اور کہا کہ آقا صدیق اکبر ابو بکر آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جتنے لوگوں کو احسان تھے، میرے اوپر جتنے لوگوں نے مہربانی کی، میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسانات کیے، سارے کے سارے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ ان احسانوں کا بدلہ عطا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، ان احسانوں کا بدلہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت خود کل قیامت کے دن صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ عطا کریں گے۔ اتنی عظمت والا انسان، اتنے مقام والا انسان سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں تھوڑا ان سے آگے نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی کہ میں صدیق اکبر کے آگے چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے بلا لیا، مجھ سے سوال کر لیا، مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو درداء، جس شخص کے آگے تو چل رہا تھا وہ تجھ سے بہتر ہے، تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو اس کے پیچھے چلتا، اس کے آگے نہ چلتا۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم شان اور شوکت والی ہستی ہے میرے بھائیوں۔ ان کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال ہے، لازوال ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو حتیم کعبہ کے اندر جو بیٹھے تھے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، دین کی دعوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، جو تم نے اپنے بت بنا رکھے ہیں، جن کے سامنے اپنی منت مرادیں رکھتے ہو، یہ کام غلط ہے۔ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کے سامنے جھکا کرو، اسی کے سامنے دامن دراز کیا کرو، اسی کے سامنے جھولی پھیلایا کرو، اسی کے سامنے اپنی مرادیں مانگا کرو، اسی کو اپنا کرتا دھرتا سمجھو، اسی کو اپنی بگڑیاں بنانے والا سمجھو، اسی کو اولاد عطا کرنے والا سمجھو، اسی کو بیٹے عطا کرنے والا سمجھو، اسی کو بیٹیاں عطا کرنے والا سمجھو، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے، یہ پیغام سنا رہے تھے، لیکن وہ تو شرک کے مریض تھے، شرک کے بیمار تھے، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ وہ کب برداشت کرتے کہ ہمارے بتوں کی نفی کی جائے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جائے؟ ان کفار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ٹوٹ پڑے، تشدد کرنے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ جب وہ یہ بد کرداری والا عمل کر رہے تھے تو اس بات کی اطلاع صدیق اکبر جو اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، ابو بکر کو کسی نے بتا دیا کہ ابو بکر، جس دوست کے ساتھ تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے ہاتھ پر تو نے اسلام کی بیعت کی ہے، جس کی دعوت پر تو نے لبیک کہا ہے، کفار مکہ اس پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، برداشت نہ کر سکے، فوراً وہاں پہنچے اور اعلان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالمو تم ایسے انسان کو، ایسے بشر کو، ایسی عظیم ہستی پر تشدد کر رہے ہو جو تمہیں حق کی بات سنا رہا ہے، حق کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس بات کی وجہ سے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، اس پر تشدد کر رہے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کفار کے مجمع میں گھسے، کسی کو یوں دھکا دیا، کسی کو یوں پکڑ کے ادھر کر دیا، اور جب دیکھا وہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں، صدیق اکبر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے اپنے بدن کو، صداقت والے بدن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کر دیا کہ جو کفار تشدد کر رہے ہیں، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی لاٹھی برسا رہا ہے، کوئی پاؤں سے مار رہا ہے، صدیق اکبر نے اپنے بدن کو آگے کر دیا اور نبوت والے بدن
کو محفوظ کر دیا کہ جو چوٹ بھی پہنچے گی، جو زخم بھی آئے گا، صدیق اکبر اپنے بدن پر برداشت کر لے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان ظالموں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صدیق اکبر پر تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ صدیق اکبر کا بدن لہو لہان ہو گیا، صدیق اکبر کا بدن جو ہے زخمی ہو گیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صدیق اکبر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم والے فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کو، بنو ہاشم کو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ابو بکر کو کچھ ہوا تو اس کے بدلے میں ہم ضرور تمہارا بندہ عتبہ، اس نے بدبختی کا زیادہ اظہار کیا تھا، اس کا ضرور ہم بدلہ لیں گے، ضرور تمہارے بندے کو قتل کریں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلے والے اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، زخموں سے بے حال ہیں، زخموں سے بے تاب ہیں، زخمی جسم ہے، بے ہوشی کی حالت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، گھر والے سارے پریشان ہیں، صدیق اکبر کی والدہ سر پہ کھڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان بڑھانے والی بات ہے، صدیق اکبر کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد صدیق اکبر کو جب ہوش آتا ہے تو کسی اور کی بات نہیں کرتے، زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ یہ نکلتا ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ قبیلہ والے بڑے غصے میں آئے کہ جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، یہ بدن زخمی ہوا ہے، زخموں سے چور ہوئے پڑے ہیں اور مرنے کے قریب ہوئے پڑے ہیں، پھر بھی بات اسی کی ہے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے، جب دل میں بس جاتی ہے تو انسان اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ قبیلہ والے ناراض ہو کے چلے گئے، والدہ پاس تھیں اور والدہ سے کہا کہ جاؤ، ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان سے جا کے پوچھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ بیچاری ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے بھی ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام تھا ام خیر، کہا کہ اے ام خیر، آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا تھا کہ کافروں نے ان پر بڑا تشدد کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بیٹے کا حال حوال معلوم کر لوں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور حال حوال پوچھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے ام جمیل، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ انہوں نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ سے مت ڈرو، ذرا بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ والدہ نے دودھ پیش کیا، کہا کہ بیٹا، زخموں سے بدن چور ہے اور خون بہنے کی وجہ سے بدن میں طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ دودھ کا پیالہ ہے، پی لو، جسم میں طاقت آئے گی، بولنے میں طاقت آئے گی اور چلنے پھرنے میں جو ہے طاقت آئے گی۔ بیٹے نے قسم کھا لی، کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار نہ کر لوں۔ ماں نے بھی اصرار نہ کیا کہ اب بیٹے نے قسم کھا لی ہے، اب رات کا انتظار کرنے لیں گے کہ کب اندھیرا ہوگا تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاؤں گی۔ اب جب اندھیرا ہوا، رات ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دوست، اپنے خلیل، اپنے محبوب دوست صدیق اکبر سے لپٹ کے چمٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر دونوں رونے لگے اور اللہ کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے لگے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بڑی قربانیاں دیں۔ ہجرت کے موقع پہ بڑا عجیب واقعہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے بے قرار ہو کے کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر بے قراری کی حالت ہے، بے تابی کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر، بڑے بے قرار نظر آ رہے ہو، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی
یا رسول اللہ جب میں آپ کے آگے چلتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، میرے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، میرے دل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آپ پر پیچھے سے وار اور حملہ نہ کر دے، تو میں اس خطرے کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں پیچھے آتا ہوں تو یہی خیال مجھے آگے کے بارے میں آتا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں، اسی طرح میں دائیں آ جاتا ہوں، اسی طرح میں بائیں آ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حفاظت کی وجہ سے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، اس وجہ سے میں بےتاب ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ہجرت کے موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ٹھہرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تشریف لائیے، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کی پگڑی کو اتارا، اس پگڑی کو پھاڑ کے پوری غار کی صفائی کی، اور اس غار کے سوراخوں کو پگڑی پھاڑ کے بند کیا۔ ایک سوراخ کھلا رہ گیا، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ کے اوپر رکھ لیا، کہا، عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اس سوراخ سے میرے بھائیوں ایک سانپ نکلتا ہے، ایک کالا نکلتا ہے، جو صدیق اکبر کی ایڑی کو بار بار ڈستا ہے، بار بار ڈنگ مارتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد کو برداشت کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اور ذرہ برابر ان کے بدن میں حرکت نہیں آتی، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ اس درد کی وجہ سے صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا، اپنی ایڑی کو نہیں ہلایا کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درد کو برداشت کرتے رہے۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس درد کی وجہ سے صدیق کے منہ مبارک سے کوئی چیخ کی آواز، کوئی آہ کی آواز نہیں نکلی، ہاں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آنکھوں سے آنسو بہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چہرے پر وہ آنسو گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا وجہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے آرام میں نے خلل برداشت نہیں کیا، میں نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھی تھی، اس درد کو برداشت کر رہا ہوں، اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اذیت ہو، آپ کے آرام میں خلل ہو، یہ صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکتا، اس سانپ کے درد کو برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والا لعاب نکالا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے لعاب کا یہ معجزہ تھا کہ میرا درد یوں ختم ہوا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی درد مجھے ہوا نہیں ہے، ایسے لگتا تھا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا نہیں ہے، ایسے لگتا تھا کہ مجھے سانپ نے نہیں کاٹا۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بھی ہیں، رفیق حضر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ ہر طرح کی قربانی برداشت کرنے والے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ثبوت دیکھنا ہو تو سب سے بڑا ثبوت میرے بھائیوں یہ ہے کہ آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چہرے کا دیدار کیا ہے، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے شاگردوں کو، میری محفل میں بیٹھنے والوں کو، میری مجلس میں بیٹھنے والوں کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان پر اعتراض نہ کرنا۔ فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دو اور میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد، جو عربی میں ایک میزان ہے، زاویہ ہے، وزن ہے،
میرے صحابہ ایک مد صدقہ کریں اور تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو تو میرے صحابہ کے اس ایک مد کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کے نصف اور آدھے کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، اپنی امت کو تاکید فرمائی، اپنی امت کو یہ سبق دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اے میری امت کے لوگوں، اے میری نبوت کو مان کر چلنے والوں، اے میری رسالت کو مان کر چلنے والوں، میرے صحابہ کی طرف انگلی مت اٹھانا۔ کہا جاتا نا بھئی کسی کی طرف انگلی اٹھانا تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اعتراض کی۔ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اعتراض کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کی طرف انگلی مت اٹھانا، میرے صحابہ کی طرف کوئی بات غلط منسوب مت کرنا، میرے صحابہ پر کوئی الزام مت لگانا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، جو میرے صحابہ سے محبت کر کے آئے گا وہی یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اگر جس نے میرے دوستوں سے، میرے شاگردوں سے، میرے صحابہ سے نفرت کا اظہار کیا، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تو اس نے وہ مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے نفرت کی اور میرے خلاف بات کی ہے۔ لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ میرے صحابہ بڑی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آنے والے جتنے احباب ہیں، جتنے اصحاب ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اچھائی کا، بہترین خاتمے کا اور جنت کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے محبوب جماعت کو عطا فرما رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ سبق ہے اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں، بار بار اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے خلاف کبھی بھی زبان مت کھولنا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے دین کی خاطر بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری، اپنی بہت بڑی امانت میرے بھائیوں صحابہ کرام کے سپرد کی تھی۔ کیوں سپرد کی تھی میرے بھائیوں؟ اس لیے سپرد کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگردوں پر، اپنی تیار کی ہوئی جماعت پر پورا اعتماد تھا، پورا یقین تھا کہ میرے اس پیغام کو یہ حق طور پر امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے صحابہ، تم نے 23 سالہ کا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، میری شاگردی بھی تم نے اختیار کی ہے، میری صحبت تم نے اختیار کی ہے، میری مجلس میں تم بیٹھے ہو، آج جتنا پیغام تم جو ہے میرا سن چکے ہو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو میری مجلس میں موجود ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ مجھ سے تم نے جو حق کا پیغام سنا ہے میری قیامت تک آنے والی امت تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی خلافت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے، آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا شرف ملا، تو اس وقت بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، کہیں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، کہیں جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو ہے لشکر بھیجے، مجاہدین بھیجے، تلوار نکالی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا نرمی سے کام لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا جلال والا تھا، بڑے روب اور دبدبے والا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تو بزدل ہو گیا ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، صدیق اکبر زندہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہیر پھیر کی جائے، کمی بیشی کی جائے، صدیق اکبر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو سمجھ لینا چاہیے صحابہ کرام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس کا جائے گا تو اپنا کچھ جائے گا، اس کی جائے گی دنیا، اس کی اپنی خراب ہوگی،
آخر اس کی اپنی خراب ہوگی، صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب میں یہ اعلان فرما رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والی امت کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق دے دیا ہے، جب اللہ کا نبی ان سے راضی ہے، جب اللہ رب العزت خود ان سے راضی ہے، تو قیامت تک آنے والی امت کو بھی ان سے راضی ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہ مہینہ 22 جمادی الثانی، اسی مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس لیے اس مناسبت سے اس موضوع کو اختیار کیا گیا تاکہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کا پتہ چلے، مقام کا پتہ چلے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر بھی ہیں، رفیق حضر بھی ہیں، اور یار غار بھی ہیں، اور یار مزار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما دیں۔